آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت بڑے ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں جو کہ جدید دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب بھی ہم مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی صحت کو سب سے آخر میں کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو سب سے آخر میں کر دیتے ہیں۔ تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ 80% آٹو امیون ڈس آرڈر خواتین میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کا خیال رکھتی ہے، اپنا نہیں رکھتی۔ یہ جو سیلف لیس ہونے کا کانسیپٹ ہمیں دے دیا گیا ہے نا، یہ قطعاً اسلامی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے قوی مومن بہتر ہے ضعیف سے۔ تو قوی مومن نے اپنے اوپر کام کیا ہے، اپنے آپ کو فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، اسپریچولی اور فائنینشلی اسٹرانگ کیا ہے تاکہ وہ ڈھیر سارے لوگوں کی مدد کر سکے۔ تو اللہ پاک کو بھی اسٹرانگ مومن پسند ہے، اور اسٹرانگ ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا پڑے۔ ہم ہر وقت گلہ کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ مخلوق کا گلہ خالق سے کرتے ہیں اور خالق کا گلہ مخلوق سے کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا۔ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں اللہ کے حوالے کریں، اور جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے اوپر ہم نے کتنا کام کیا ہے۔ یہ جسم جو اللہ نے امانت کے طور پہ دیا تھا، جس کے اندر روح بیچاری قید ہے، تو اس روح کو ایک تگڑا جسم چاہیے۔ جسم کو خوراک، ورزش اور نیند چاہیے۔ تو ہم خود سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایکسرسائز کرتے ہیں؟ کیا ہم ٹائم پہ سوتے ہیں، ٹائم پہ جاگتے ہیں؟ کیا ہم قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اچھی بکس پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں؟ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کہیں ہم غیبت تو نہیں کرتے؟ یہ وہ تمام سوال ہیں جو ہمیں اپنی ذات سے پوچھنے چاہیے۔ آنیسٹ آنسر ہمیں خود کو دینے پڑیں گے، تبھی چیزیں بہتر ہوں گی۔ سیلف لو کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم گلہ کرنا بند کریں گے۔ جیسے کہ حضرت باسی ولی واصف کا فکرہ ہے کہ خالق کا گلہ مخلوق سے نہیں کرنا، مخلوق کا گلہ خالق سے نہیں کرنا۔ مخلوق کے اوپر جو ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم خالق کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کو آپ ملیں اور کہیں اللہ آرٹسٹ آپ بہت اچھے ہیں لیکن پینٹنگ ہمیں پسند نہیں آئی۔ تو ایسا نہیں ہے، قبول کرنا ہے، میری تقدیر میں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اسے قبول کرتی ہوں۔ گلہ نہ کریں۔ جب ہم گلہ کرنا بند کر دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے جو خود سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے وہ ہم نے کراس کر لی ہے، اور سیلف لو کا ہمارا سفر سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اور جو دوسرا پرنسپل ہے، خود کو ڈرانا بند کریں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نے یہ ایفرٹ کی تو کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ تو کسی ایک جگہ پہ کامیاب ہونے کے لیے کئی جگہوں پہ ناکام ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یقین کریں دنیا ہمیں اتنا نہیں ڈراتی جتنا ہم خود کو ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت باسی ولی واصف کا بڑا پیارا جملہ ہے، سیکیورٹی کا احساس ہی سب سے بڑی انسیکیورٹی ہے۔ رازق، مالک، قادر اللہ ہے، عزت ذلت اللہ کے پاس، زندگی موت اللہ کے پاس، رزق آپ کا اللہ کے پاس۔ تو پھر ڈر کس بات کا؟ جو کرنے والے کام ہیں وہ کر ڈالیں۔ جب ہم خود کو ڈراتے رہتے ہیں نا، تو اس سے ہماری زندگی میں سے عمل چلا جاتا ہے۔ یہ جو انگزائٹی ہے نا، اس کی ابتدا بھی ایسے ہی ہوتی ہے، خوف سے، ڈر سے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، مستقبل میں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ بہت سارے بچے یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ڈائیورس ریٹ بہت بڑھ رہے ہیں، یہ بھی حل نہیں ہے۔ تو ابھی ہم نے اپنی لائف کو قبول کرنا ہے۔ نمبر 1 گلہ کرنا بند کرنا ہے، اینڈ نمبر 2 خود کو ڈرانا بند کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے بعد بڑی خوبصورتی ہو جائے گی۔ اگر کوئی اچھا استاد بھی مل جائے، اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آپ کو اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کے اپنے آپ سے کنیکٹ کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی ذات سے محبت کرنا سکھاتا ہے، اپنا بھی احترام تیری بندگی کے ساتھ۔ تو جب آپ نے خود کو ڈرانا بند کر دیا، گلہ کرنا بند کر دیا، تو اپنی ایک روٹین بنائیں، ایک ڈسپلن سیٹ کریں۔ ٹائم پہ کھائیں، سونا، ایکسرسائز کرنا، می ٹائم کو انجوائے کرنا۔ تو جب ہم اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں گے۔ اتنی سخاوت بھی نہ کرو کہ سخی ڈھونڈنا پڑے، پہلے اپنی خدمت ہے پھر دوسروں کی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں بہتری لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں۔ اس لیے روز اپنی زندگی میں نیو ویلیوز کو ایڈ کریں، روز کچھ نیا سیکھیں، پاور اپ یور وائڈ، اپنے سفر کو طاقت بخشیں۔